ایک اکثریت ایسی ملے گی جو یہ کہتی ہے کہ ہم قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے، پھر جو پڑھے ہوئے ہیں وہ صحیح پڑھے ہوئے نہیں، اور جو صحیح پڑھے ہوئے ہیں وہ صرف تلاوت ہی تک محدود رہتے ہیں کہ بس تلاوت کر لی ہے، قرآن کریم کا حق ادا کر دیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کو سیکھنا اور پھر اس کو صحیح سیکھنا کہ اس کے الفاظ میں کوئی فرق نہ ہو جائے، الفاظ کی، زیر زبر کی، مخارج کی ادائیگی کے فرق سے معنی میں زبردست تبدیلی آ جاتی ہے، زمین اور آسمان کا فرق معنی کے اندر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنا اور اس کو صحیح سیکھنا، اور صحیح سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کا اہتمام، اور پھر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آج مسلمان جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کو گناہ سمجھتا ہے، اور نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتا ہے، اگر روزہ نہیں رکھا اور چھوڑ دیا تو اس کو بھی گناہ سمجھتا ہے، لیکن قرآن کریم کو نہ سمجھنا اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ہماری کوتاہی ہے، اور یہ بہت قرآن کریم کے ساتھ بے سلوکی ہے کہ ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کی وہ کتاب جس میں براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الناس کہہ کر ساری دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے مخاطب ہے۔ لیکن آج ہم یہ نہیں جانتے ہیں ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں گیا ہے پوری دنیا کے انسانوں کی صحیح رہبری اور صحیح زندگی بسر کرنے کا قانون اور ضابطہ بنا کر اللہ نے قرآن کریم اتارا ہے۔ جس طرح بازار میں کسی مشینری کو خریدنے جاتے ہیں، میں عام طور سے عرض کرتا ہوں، اس کے ساتھ اس کے پیکٹ کے اندر ایک بک آتی ہے، جس بک کے اندر اس چیز کو استعمال کرنے اور اس مشین کو استعمال کرنے کا پورا طور طریقہ اور ضابطہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس میں لکھے ہوئے ضابطے کے خلاف اگر اس مشینری کو استعمال کیا جاتا ہے تو قطعاً آدمی اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے میں لکھے ہوئے ضابطوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر اس کے مطابق استعمال کرتا ہے تو قدم قدم پر اس سے فائدہ سے۔ اور ہمارے جو وطنی بھائی ہیں، غیر ایمان والے بھائی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا تعلق تو صرف مسلمان سے ہے، اور ان کو لے کر میں اسکول پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے ان کی بلا کر ایک ایک کو ویل چیئر دینی شروع کی۔ لوگ ویل چیئر لیتے تھے اور بڑے خوش ہو کر چلے جاتے تھے۔ ایک معذور کو میں نے ایک ویل چیئر دی، بہت زیادہ معذور تھا، وہ ویل چیئر پر بیٹھا، اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جب مصافحے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ بہت زیادہ نظر بھر کر مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ کہا کہ بیٹا، اگر ویل چیئر کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو آپ بتا دیجیے، میں آپ کی انشاءاللہ وہ ضرورت بھی پوری کر دوں گا۔ کہنے لگا نہیں، میری یہ نظریں جو اس وقت میں آپ کو بڑی گہرائی کے ساتھ تک رہی ہیں وہ صرف